ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم أولئك لهم عقبى الدار وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ محترم سامعین، اس سورہ رات کی چند آیات جو پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں عقل مند انسان اور وہ شخص جو اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد کے ساتھ اکٹھا ہی جنت میں رہے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی 9 صفات اور 9 خوبیاں بیان کی اور یہی اختصاراً 9 خوبیاں آج سمجھنا ہے، اور یہی دنیا میں سب سے بڑے عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں ان کی علامت بیان کی گئی۔ اولئک لہم انما یتذکر اولو الالباب، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں جو نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہیں۔ جنت میں انسان جائے اکیلے نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، پورے قوم قبیلے کے ساتھ جنت میں رہے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا انعام اور بہت بڑا احسان ہے۔ لیکن یہ چیز ملتی ہے اس کو جو اپنے اندر 9 خوبیاں پیدا کرے۔ اللہ نے فرمایا وہ 9 خوبیاں کیا ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ نمبر 1، پہلی خوبی یہ ہے کہ یوفون بعہد اللہ، عہد اللہ کو یہ پورا کرتے۔ عہد کے معنی وعدہ، یعنی انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو یہ پورا کرتے نبھاتے ہیں، کبھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے، کبھی اس میں خیانت سے کام نہیں لیتے۔ اب یہاں سمجھنا یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ ہم نے کیا کیا ہے، تو اللہ سے جو وعدہ ہم نے کیا ہے وہ 2 طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں کیا ہے کہ اللہ ازل میں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کرنے کے پہلے ہر ایک کی روح کو پیدا کیا اور ہر ایک سے وعدہ لیا، الست بربکم، دیکھو کیا میرے علاوہ اور کوئی تمہارا رب ہے؟ تو قیامت تک آنے والے لوگوں نے کہا بھلا کیوں نہیں اللہ، آپ کے علاوہ اور کون رب ہو سکتا ہے ہمارا؟ ایک پہلی ہے جو اللہ سے ہم نے کیا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد اگر کوئی انسان اللہ کی توحید میں خیانت کرتا ہے، شرک کا ارتکاب کرتا ہے، تو پہلا عہد ہے جس نے اللہ تعالیٰ کا توڑا ہے۔ اسی لیے ہر انسان جس نے اپنا عقیدہ درست نہ کیا، توحید اپنے اندر نہ پیدا نہ کی، یا اپنی توحید جس نے خراب کر دیا، اس نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا اور پھر اللہ رب العالمین کے وعدہ خلافی کی۔ دوسرا وعدہ، اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء کے ذریعے اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور آسمانی کتابیں نازل کی، تاکہ انسان یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو کب آپ نے لیا تھا میں تو بھول گیا، یاد دہانی۔
اسی لیے ہر نبی نے آ کر کے لا الہ الا اللہ کا واحد لیا، کلمہ پڑھایا، اور ہمارے آخری نبی نے بھی تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کی طرح اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دوسرا ہے۔ گویا کہ ایک انسان جب کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو ایک قسم کا یہ تجدید ہے، تجدید عہد ہے، یہ ایگریمنٹ جو آپ نے اللہ سے کیا اس کی تجدید ہے، جو آپ نے عالم ارواح میں کیا، الست بربکم، اللہ اسی چیز کا عہد ہے، اپنے فضل و کرم سے یاد دلا رہا ہے، تجدید کر رہے ہیں۔ اور غالباً یہی وجہ ہے سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، سنن ابن ماجہ کی روایت، اے لوگو یاد رکھنا یہ تمہارا ایمان تمہارے دل میں ویسے بوسیدہ پرانا ہو جاتا ہے جیسے تمہارے کپڑے جن کو پہنتے وہ میلا کچیلا اور بوسیدہ پرانا ہو جاتا ہے۔ ایک کپڑا آپ نے آج صبح پہنا، گھنٹے بھر کے بعد کپڑے کی وہ کیفیت نہیں تھی جو آپ نے صبح پہننے کے پہلے دیکھی تھی۔ اے لوگ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، جیسے تمہارے کپڑے بوسیدہ ہوتے ہیں ان کی صفائی ستھرائی کا تم خیال رکھتے ہو، ایسے ہی تمہارا ایمان بھی کپڑے کے مانند اس پر میل کچیل دھول مٹی غفلت آ جاتی ہے، تمہارا ایمان بھی جیسے فجددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو خوب تازہ کرتے رہو۔ دیکھا ایمان کو تازہ کرنے کا حکم دیا گیا، فجددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو خوب تازہ کرتے ہو، تجدید کرتے ہو۔ تجدید کا مطلب ہے کوئی پرانی چیز ہے جس کو رینیو کیا جا رہا ہے، رینیو کہتے ہیں نا، تجدید ہو رہی ہے، تجدید ہو رہی ہے۔ اب تجدید کیسے ہوتی ہے؟ یہی کلمہ پڑھا جائے، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کی جائے، تو گویا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک عنوان ہے، ایک ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کے عہد کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اپنا عہد پورا کرنے والا بنائے، اور غالباً بہت سارے اہل علم کے مطابق یہی وہ عہد ہے، یہی وہ وعدہ ہے جس کے متعلق سورۃ احزاب کی آخری آیا انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابى الجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا، ہم نے اپنی امانت پیش کی، اپنی امانت پیش کیا پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر، فابین ان یحملنها، یہ ساری بڑی بڑی مخلوقات میری امانت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن انسان کو پیش کیا تو انسان وحملها الانسان، انسان اس وعدے کو قبول کر لیا، امانت قبول کر لیا۔ تو دوستو یہی امانت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی لیے کسی نے توحید کو امانت کہتے ہوئے کہا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا ہے نام و نشان، یہ امانت، یہ اللہ تعالیٰ کا عہد ہے۔ دوسری چیز وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا قول و فعل وہ نہیں اپناتے جس سے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کمزور ہو جائے، ٹوٹ جائے۔
اللہ سے جو وعدہ آپ نے کیا اس کو توڑنے برباد کر دینے والی چیزیں جن کو کہا جائے نواقض اسلام، اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں جن میں کفر ہے، شرک کرنا ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا ہے، کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا ہے، کسی کو مصیبت میں پکارنا اور بلانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو توڑ دیتی ہیں، اسلام کو ختم کر دیتی ہیں۔ اسی لیے خصوصی طور پر اللہ نے فرمایا وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور جو وعدہ انہوں نے کر لیا ہے اس کو توڑنے نہیں دیتے، اس کو برقرار رکھتے ہیں، باقی رکھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور تیسری خوبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے برابر اس کو یہ جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو یا اس کے نبی نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ توڑتے نہیں۔ اس کا ایک بڑا معروف مشہور معنی تو دوستو یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رشتے ناطے کو جوڑنے کا حکم دیا تو یہ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، یہ حقوق العباد۔ پہلا حقوق اللہ تھا، پہلے دو باتیں حقوق اللہ سے متعلق تھی اور ایک اس سے متعلق ہے حقوق العباد۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اس کو یہ جوڑتے ہیں، تو صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ایک دوسرا معنی اس کا یہ بتایا گیا کہ جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس چیز سے جوڑنے کا حکم دیا؟ اہل علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی اور رشتے ناطے کو جوڑنے کا تو حکم دیا ہی ہے، اس کے ساتھ رب نے اپنے قول، اپنی کتاب، اپنی دعوت کے ساتھ ایک اور جوڑ ہے جس کا حکم دیا ہے، وہ ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو جوڑنا۔ ایمان کے ساتھ عمل، آپ پورے قرآن کو پڑھیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حکم دیا وہیں ایمان کو کس کے ساتھ جوڑ دیا ہے؟ ایمان کے ساتھ کیا جوڑ دیا ہے؟ عمل صالح۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جہاں اللہ رب العالمین نے ایمان کا حکم دیا تو ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کو جوڑنے کا حکم دیا، تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ صرف ایمان پر اکتفا نہیں کرتے جیسے آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ ہے، بلکہ ایمان پر جیسے قائم رہتے ہیں تو ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی برابر کیا کرتے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برابر جوڑنے کا حکم دیا ہے دوستو، ان میں ایک بڑی اہم چیز ہے نماز میں صف کو جوڑنا۔ صف، من وصل الصف وصلہ اللہ ومن قطع الصف قطعہ اللہ۔ صف کو جوڑنا، صف بندی کا ذرا خیال کیا، کھڑے ہوں، مل مل کے کھڑے ہوں، کأن صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اس حدیث پر ذرا غور کرے، واللہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام مصلی پر آتے حضرت بلال اقامت کہتے تو جماعت کے سب کے دائیں بائیں لوگ کھڑے رہتے تھے اور ایسے دیکھتے کہ برابر
سب سیدھی ہے، لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور آپ فرماتے تراش تو مل جاؤ، رکھو، اور جہاں تو کسی سے ملنا چاہو تو اور بھگ جائے، زیادہ کوشش کرنے تو شاید سب چھوٹے پیچھے چلا جائے گا اور بعد میں لڑنا شروع کرے گا۔ ٹیکسی میں بیٹھا تو ہندو کے ساتھ چپک کے بیٹھتا ہے، سکھ کے ساتھ چپک کے بیٹھتا ہے، لیکن مسلمان آج مسلمان اللہ کے گھر میں مل کر کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے۔ مل کے کھڑے ہو دوست، اللہ رسول نے کتنی تاکید کی، لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ أَوْ وُجُوهِكُمْ، اے لوگوں صفوں میں مل کے کھڑے ہو اور سیدھے کھڑے رہو، اگر یہاں تم الگ الگ کھڑے ہو گے اختلاف کرو گے تو اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا، تو دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے، گھر میں رہو گے تو باپ بیٹے کو وہاں بھی اللہ مل کر کے نہیں رہنے دے گا۔ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی، اے مسلمان تو برائے فصل کردن وصل کردن آمدی، ارے دنیا میں تو جڑنے اور جوڑنے کے لیے آیا تھا، نے برائے فصل کردن آمدی، دنیا کے اندر توڑ پیدا کرنے کے لیے، الگ الگ زندگی گزارنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، جوڑنے کے لیے آیا تھا اور جڑنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس آیت کا مصداق بنائے، اور والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یصل۔ نمبر 4 ویخشون ربہم، اور ہر وقت اپنے رب سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ دوستو بڑی ضرورت آج ہے، ویخشون، خشیہ کس کو کہتے ہیں؟ خشیہ، خوف اور خشیت دو لفظ ہیں، دونوں بڑا فرق ہے، اور اس آیت میں اللہ نے دونوں کا حکم دیا ہے۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، خشیت، خشیہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ہے میرے بھائی، کسی کے عظمت، محبت، وقار کو دل میں آپ رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کے مرضی کے خلاف کوئی عمل کریں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا، اس کے مرضی کے خلاف کوئی بات کہیں گے تو غصہ ہو جائے گا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خشیہ۔ اسی لیے جب انسان کے اندر رب کی خشیت ہو تو اللہ کسی کی غیبت بھی نہیں کرے، کیوں؟ اس کے دل میں رب کا خوف ہے، ٹھیک ہے میرا غصہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کو ذرا لوگوں کے سامنے بدنام کر دیں گے، لیکن میرا رب ہم سے، میرے اس عمل سے ہمارا رب اس سے ہم سے ناراض۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اب یہی چیز آ جائے تو میرے بھائی آج یہاں جو بیٹھے ہوں گے وہاں 50 آدمی نماز کے لیے نہیں آئے ہوں گے، اگر پولیس کا ڈر ہوتا تو اذان سنتے کہاں بھگ کے آ جاتے؟ مسجد میں، لیکن پولیس کا ڈر نہیں ہے، یہاں نماز ہوتی ہے، یہاں فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں، اور بے غیرتی کی چیز کیا ہے؟ ماں اندر نیچے پڑھتی ہے نماز اور باپ یہاں پڑھتا ہے، اور اتنی بھی حیا نہیں کہ 18 سال کے بچوں کو چھوڑ کے اگر فٹ بال کھیلتی ہے، مسجد کے گراؤنڈ میں فٹ بال کھیلتی ہے، یہ کس چیز کے نام آتا ہے؟ خشیت میں، خشیت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کے دل میں خشیت ہو تو اس کو پولیس اور داروغے کا ڈر نہیں، بھائی اذان کے بعد اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے نہ جائیں تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ اسی لیے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ منیب۔
جنت سنوار کر کے تیار کر کے پیش کی جائے گی اور کہا جائے گا یہی وہ شخص ہے، یہی وہ جنت ہے جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی تھی جو اپنی رب سے خشیت رکھا کرتے۔ دوستو خشیت، والذین یخشون ربهم، آگے کیا ہے؟ نمبر 5 وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ ڈرتی ہے۔ عذاب جہنم سے ڈرتی ہے، عذاب قبر سے ڈرتی ہے۔ اس میں کوئی عظمت نہیں ہے کہ اچھا جنت کی یہ جہنم کی آگ بڑی عظمت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، نہیں۔ اللہ میں کیوں؟ آگ کبھی خیر والی نہیں ہوتی۔ وہاں اللہ نے خوف کا لفظ استعمال کیا۔ خوف ایسی چیز سے ڈرنے کو کہتے ہیں جس سے کوئی خیر کی امید نہیں، شر کی امید، جس میں عظمت کا عزت کا وقار کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گے سانپ اژدہے سے ڈرتے ہیں، آپ شیر چیتے سے ڈرتے ہیں، دشمن سے ڈرتے ہیں، لیکن دشمن کی کوئی محبت اور عظمت دل میں نہیں ہوتی۔ لیکن رب سے نہیں، یہ زنا ہے، مال تو یہاں پڑا ہوا ہے چوری کا، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہزار کی نوٹیں پڑی، اٹھانا بہت آسان ہے، لیکن سوچتے ہیں اٹھا تو لیں گے، جس کا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اٹھا لیں گے تو ہمارا رب ہم سے، یہ خشیت۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ نمبر 6 اللہ اکبر، وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، ہمیشہ وہ صبر کرتے ہیں تو صبر کے ذریعے اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ رمضان میں پیاس لگی ہے، پانی نہیں پیتے، کیوں نہیں پیتے؟ صبر کر لیں گے سورج غروب ہونے تک، کیوں؟ روزہ رکھ لیں گے تو ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے گا۔ برائی سے بچنا ہے، نہیں اس برائی کو چھوڑ دیں گے، بچیں گے تاکہ ہمارا رب ہم سے خوش ہو جائے۔ صبر، اللہ کی فرما برداری کرنے میں صبر، نافرمانی سے بچنے میں صبر، اور بڑی سے بڑی مصیبت دنیا میں آ جائے، مال میں، اولاد میں، جان پر، سب کو ساری مصیبتیں تو ہیں، رونا آتا ہے، لیکن صبر کرتے ہیں، کیوں؟ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، بھئی یہ رب کا فیصلہ ہے، ہمیں اس پر راضی رہنا چاہیے، ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں اجر و کتنے ہو گئے؟ نمبر 6۔ نمبر 7 اللہ اکبر، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، نماز کبھی چھوڑتے نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ نماز پڑھتے، ہاں پڑھتے ہیں، نہیں فجر میں نظر نہیں، اصل میں دیر میں آتے ہیں، سو جاتے ہیں، 8 بجے پڑھ لیتے ہیں، یہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن نماز قائم نہیں کر رہا۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا خشوع، خضوع، رکوع، سجود، وقت، ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے انسان ان شرائط کے ساتھ نماز پڑھے تو کہا جاتا ہے اس نے نماز قائم کیا۔ نمبر 7 نمبر 8 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ہم نے جو رزق حلال ان کو دیا ہے اس سے برابر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، پوشیدہ دیتے ہیں، چپکے چپکے بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی ظاہر کر کے بھی، جیسی حالت آ گئی، جیسے ضرورت پڑ گئی
اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم. نمبر 9 دوستو، 8ویں چیز، دعا کرو اللہ یہ ساری صفات ہمارے اندر پیدا کر دے. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ کبھی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، ہمیشہ برائی کا بدلہ کس سے دیتے ہیں؟ نیکی سے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کا مطلب کیا ہے؟ برائی کا بدلہ برائی سے دینا تو بالکل واضح ہے. آپ کو کسی نے گالی دی، آپ بھی گالی دے رہے، تھپڑ مارا، آپ بھی تھپڑ مار لیں، یہ تو آسان ہے. لیکن برائی کا بدلہ نیکی سے کیسے؟ الصبر عند الغضب، اللہ اکبر، والعفو عند الظلم. الصبر عند الغضب، برائی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے نمبر 1 جب ان کو غصہ آتا ہے تو غصے کو پی ڈالتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ غصے کو پی ڈالتے ہیں. غصے میں آ کر کے اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. نمبر 2 والعفو عند الظلم، جب ان پر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کرتے ہیں. صبر. اور نمبر 3 جب کوئی تیش دلاتا ہے تو حلم و تحمل سے وہ کام دیتے ہیں. یہ ہے کیا؟ برائی کا بدلہ نیکی سے دینا. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اللہ نے فرمایا کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 9. اللہ نے فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، یہی لوگ ہیں جن کے لیے جنت کا گھر ہے. یہ 9 خوبیاں، جس نے ان 9 خوبیوں کو پیدا کیا، اپنے اندر اپنایا، اللہ فرماتے یہ ہیں جنت کے مستحقین. اللہ اکبر. اور جنت بھی کیسے ملے گی دوستو؟ عام جنت ہے. جنات عدن، ان کو جنت عدن ملے گی. جنت عدن ہمیشہ قائم اور دائم باقی رہنے والی جنت. یدخلونہا، نمبر 2 بڑی عزت کے ساتھ داخل ہوں گے اس میں. نمبر 3 ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کے جو والدین نیک اور صالح رہیں گے، یا ان کی نیک بیوی یا عورتوں کے نیک شوہر جو رہے ہوں گے، اور نیک اولاد جو ہوگی، سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی ساتھ میں جنت دے دے گا. یہ ان کا بدلہ. فنعم، پھر وہ تو مل گئی. جب یہ سارے لوگ جنت میں داخل ہو گئے اپنے سارے اہل و عیال کے ساتھ، اب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ ذرا ان کو مبارکبادی دے کر کے آؤ. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اب فرشتے جتنے جنت کے دروازے ہوں گے سب کھول دیے جائیں گے ان کے لیے، اور جنت کے سارے دروازوں سے فرشتے آئیں گے، اور سارے فرشتوں کا ایک ہی جملہ ہوگا سلام علیکم بما صبرتم، سلام علیکم بما صبرتم. اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو تم پر جو تم نے صبر کیا. اللہ اکبر. یہاں ایک بڑی عجیب سے چیز آ گئی. 9 چیزیں سن لیا. یہاں اللہ نے بیان فرمایا یہ 9 باتیں جو تمہارے اندر آئی جن پر تم نے عمل کیا، ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کا ذریعہ کیا بنا؟ صبر بنا. یعنی اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 10. 10 چیزیں. لیکن 9 چیزوں کا سارا دار و مدار اللہ نے فرمایا کس پر ہے؟ صبر. صبر کرو گے تبھی برائی کا بدلہ برائی نیکی سے.
صبر کریں گے تبھی آپ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں گے، تبھی آپ گناہوں سے بچیں گے، برائیوں سے بچیں گے۔ ہر چیز پر آپ کو صبر کرنا، آپ صبر ہی مین چیز ہے۔ اسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کو کلمے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ملتی ہو کیا ہوتی ہے؟ وہ صبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا بنائے۔ اللہ نے سلام، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کتنا بہترین بنگلے اور محل جنت کے تم کو مل گئی ہے، یہ سب ملا ہے کیونکہ تم صبر کرتے تھے، اور صبر کی برکت سے 9 باتیں بڑی عالیشان تم نے اپنا۔ اللہ ہم سب کو مل کے توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔